یہ چھوٹی شہزادی بہت بہادر تھی۔ وہ ایسے کام کرنے کی جرت کرتی تھی جو دوسرے نہیں کرتے تھے، اور ایسا پیسہ کمانے کی جرت کرتی تھی جو دوسرے کمانے سے ڈرتے تھے۔ دوسری نوجوان شہزادیاں جو اس سے متاثر شاید خوفزدہ تھیں، اسے اپنی سب سے قیمتی چیزیں پیش کر دیتی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انہیں ایک کہانی سنا رہی تھی، لیکن جب کہانی دلچسپ موڑ پر پہنچی تو اس نے کتاب بند کر دی۔ اس نے سکون سے کہا کہ اگر وہ باقی کہانی سننا چاہتی ہیں تو انہیں اس کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔ لڑکیاں یہ جاننے کے لیے بے تاب تھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے انہوں نے کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے اپنی قیمتی چیزیں اسے دے دیں۔ جیسے ہی اس نے سب کچھ جمع کیا، ان کی انسٹرکٹر آ گئی اور پوچھا کہ اس اسکیم کے پیچھے کون ہے، لیکن کسی نے اعتراف نہیں کیا۔ اس کے بعد انسٹرکٹر ایک پراسرار ڈبہ لے کر آئی اور اعلان کیا کہ اس کے اندر ایک عفریت ہے۔ ہر لڑکی کو اس میں اپنا ہاتھ ڈالنا تھا۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا تو عفریت اسے کاٹ لے گا۔ پہلی لڑکی نے مشکل سے ڈبے کو چھوا اور خوف سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن اصل لڑکی جو اس گروہ کی رہنما تھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا پورا ہاتھ اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد انسٹرکٹر نے ان سب کو اپنے ہاتھ دکھانے کو کہا۔ صرف اس بہادر لڑکی کے ہاتھ پر گرد تھی۔ انسٹرکٹر نے یہ نتیجہ نکالا کہ باقی 3 لڑکیوں نے جھوٹ بولا ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے اندر تک پہنچنے کی جرت نہیں کی۔ جس نے جرت کی وہ یقیناً سچ بول رہی تھی۔ اس نے پہلی 3 کو گھسیٹ کر لے جانے اور 20 بار مارنے کا حکم دیا۔ اسی لمحے اس گروہ کی رہنما نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اعتراف کیا کہ وہی تھی جو کہانی سنا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بہت چالاک اور شرارتی ہو رہی تھی، اور وہ واقعی تھی۔ آخرکار اس نے دوسروں کو خوشی دی تھی اور اسے یہ سب بہت مزہ آیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ محل میں چھپ کر داخل ہوئی تھی۔ راستے میں وہ وارث سے ملی جو بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ ولی عہد نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے اور یہاں تک کہ اسے محل کی دیوار سے پار جانے میں بھی مدد کی۔ وہ لڑکا کوٹ لیڈی پارک کے بستر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے تھے۔ لڑکا رو رہا تھا۔ اس کی دادی وہاں لیٹی ہوئی تھی اور وہ خود تخت کا وارث تھا۔ لڑکی نے اسے تسلی دی، لیکن اسی وقت باہر سے کسی نے چیخ کر کہا، آبا و اجداد یہاں ہیں۔ وارث گھبرا گیا۔ اگر آبا و اجداد اسے وہاں دیکھ لیتے تو اس کا لقب چھین لیا جاتا۔ دونوں نے جلدی سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کیا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخری لمحے میں لڑکی نے ایک چھوٹی سی کھڑکی دیکھی اور آبا و اجداد کے اندر داخل ہونے سے ٹھیک پہلے ہوا کو اس سے باہر دھکیل دیا۔ وہ دروازے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہوئی اور عاجزی سے کہا کہ اسے انسٹرکٹر نے معائنے کے لیے بھیجا ہے۔ آبا و اجداد نے اسے بلایا اور کوٹ لیڈی پارک کی لاش کو دیکھا۔ یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ بھی ایک شہزادی سے پیدا ہوا تھا اور اس وجہ سے زندگی بھر مذاق کا نشانہ بنتا رہا تھا۔ کوٹ لیڈی پارک بھی ایک شہزادی تھی۔ اس نے وارث کو اس سے ملنے سے منع کیا تھا، اس خوف سے کہ وہ لڑکا بھی اسی طرح مذاق کا نشانہ بنے گا جس طرح وہ بنا تھا۔ آبا و اجداد کو آنسوؤں میں دیکھ کر لڑکی فکرمند ہوئی۔ آبا و اجداد نے حرکت کی اور اسے ایک کتاب دی جس کا نام تھا ان خواتین کے لیے قوانین، جو خود کوٹ لیڈی پارک نے لکھی تھی۔ معائنے کے بعد نوکرانی اور انسٹرکٹر نے کوٹ لیڈی پارک کے تابوت کو باہر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ انسٹرکٹر نے اسے بتایا کہ جب زیادہ تر شہزادیاں قید میں مرتی ہیں تو انہیں محل سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور بے بسی سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صرف کوٹ لیڈی پارک جیسی خواتین جو بادشاہ کی اپنی بن چکی تھیں انہیں اعزاز کے ساتھ باہر لے جایا جاتا ہے۔ بعد میں بوڑھے بادشاہ نے اس چھوٹی لڑکی کو زمین پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ بالکل کسی ایسے شخص جیسی لگ رہی تھی جسے وہ بہت عرصہ پہلے جانتے تھے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، تمہاری قسمت بھی کوٹ لیڈی پارک جیسی ہوگی، تم بادشاہ کی عورت بنو گی۔ چھوٹی لڑکی الجھن میں پڑ گئی اور جواب دیا، میں صرف ایک ایسی شہزادی بننا چاہتی ہوں جو خوبصورت لکھتی ہو۔ بادشاہ ہنسا اور جواب دیا، قسمت آسمان سے لکھی جاتی ہے، اور واقعی کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی تقدیر بدل گئی۔ صبح ہوتے ہی چھوٹی لڑکی جاگ گئی اور اس نے اتفاق سے ایک عورت کو جلدی میں گزرتے ہوئے دیکھا۔ متجسس ہو کر وہ اس کے پیچھے گئی اور محسوس کیا کہ وہ بادشاہ کی کم درجے کی کنیزوں میں سے ایک تھی۔ وہ عورت خفیہ طور پر وزیر اعظم کے آدمیوں کو بتا رہی تھی کہ وارث نے ایک ممنوعہ کتاب چھپا رکھی ہے اور ان پر زور دے رہی تھی کہ وہ بادشاہ کو اطلاع دیں۔ یہ سن کر چھوٹی شہزادی سمجھ گئی۔ وہ تیزی سے لائبریری کی طرف بھاگی۔ اس دوران بادشاہ کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ غصے میں اس نے وارث سے کہا کہ اگر ثبوت مل گیا تو اسے معزول کر دیا جائے گا۔ اس نے خواجہ سرا کو لائبریری کی تلاشی لینے اور ممنوعہ کتاب لانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہر شیلف کی تلاشی لی لیکن کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد خواجہ سراؤں کے سربراہ نے میزوں اور درازوں کی مزید مکمل تلاشی کا حکم دیا، کسی بھی چیز کو نظر انداز نہ کرنے کا کہا۔ اسی لمحے نوکرانی ایک الماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور اس نے ممنوعہ کتاب کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اسے تلاش کرنے والے ہیں۔ مایوس ہو کر اس نے ممنوعہ باب پر پلٹ کر اسے پھاڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے کتاب ایک خدمتگار کو دے دی۔ اس نوجوان لڑکے نے اسے بے فکری سے لے لیا، لیکن ایک خواجہ سرا نے اسے دیکھ لیا اور کتاب چھین کر بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے کتاب کھولی اور دیکھا کہ بادشاہ جان جوئی کے ایک نوکرانی سے پیدا ہونے کے بارے میں باب بالکل وہی حصہ جس پر اس نے پابندی لگائی تھی پٹا ہوا تھا۔ یہ ہمیشہ شرمندگی کا باعث رہا تھا کیونکہ دنیا اس کا مذاق اڑاتی تھی کہ وہ بھی ایک نوکرانی سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے وارث سے پوچھا کہ کیا اس نے اسے پھاڑا تھا۔ گھبراہٹ میں وارث نے اعتراف کیا کہ اس نے ایسا کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کو وہ باب کتنا ناپسند تھا۔
یہ سن کر بادشاہ کا غصہ سکون میں بدل گیا۔ مشرقی محل میں واپس وارث نے اپنے نوجوان لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ کیا وہی تھا جس نے وہ صفحہ پھاڑا تھا۔ لڑکے کو یاد آیا کہ کیا ہوا تھا اور اس نے تقریباً سچ بتا دیا، لیکن دوبارہ سوچ کر اس نے جھوٹ بولا اور دعویٰ کیا کہ یہ وہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بادشاہ وارث کو ڈانٹیں گے، اور اس لیے اس نے اسے بچانے کے لیے صفحہ پھاڑ دیا۔ وارث آگے بڑھا، لڑکے کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور ایک وعدہ کیا، وہ اس کی وفاداری کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک دن جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو وہ یقینی بنائے گا کہ اسے اس کا انعام ملے گا۔ اگرچہ نوکرانی نے اس کے ذریعے وارث کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، لیکن اس پورے واقعے نے لڑکی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پریشان رہی اور سکون کے لیے محل کی بڑی خاتون کی گود میں سہم کر لیٹ گئی۔ سال گزر گئے اور وہ نوکرانی جوان ہو گئی۔ ایک دن اسے وہ پھٹے ہوئے صفحات ملے جو اس نے ان تمام سالوں سے چھپا رکھے تھے۔ اس نے سوچا اگر وہ کبھی دوبارہ وارث کو دیکھے تو شاید ان صفحات کو محل میں اس کی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قسمت کا لکھا تھا، ایک دھوپ والی دوپہر کو وہ واقعی ایک بار پھر وارث سے ملی، لیکن اس بار ایک آفت آ گئی۔ اس نے کسی کو اپنے ساتھ مصیبت میں گھسیٹ لیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وارث تھا۔ وہ گھبرا گئی، اسے یقین ہو گیا کہ اس نے ایک سنگین جرم کیا ہے اور اسے پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ پھر بھی اس کی مدد کرنے کے بجائے وہ اسے نیچے دھکیلتی رہی۔ وارث بھیگا ہوا اور قابل رحم آخرکار اسے ہٹا کر خود ہی کنارے پر چڑھ گیا۔ نوکرانی گھٹنے ٹیک کر معافی مانگنے لگی۔ خواجہ سرا نے اسے بتایا کہ وارث نے اسے خود احتسابی مضمون لکھنے اور جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ نوکرانی تقریباً ہنس پڑی، کیا یہ واقعی سب کچھ تھا؟ ایسی ہلکی سزا، لیکن اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک ڈراؤنے خواب کا آغاز تھا۔ اگلے دن وہ اپنا مضمون لکھنے کے لیے آرکائیو روم گئی۔ اچانک وارث اندر آیا۔ ان کی آخری ملاقات کے دوران گھبراہٹ کی وجہ سے ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کا چہرہ صاف طور پر نہیں دیکھا تھا۔ جب نوکرانی نے ایک نامعلوم شخص کو اندر آتے دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ وہ مشرقی محل کے آرکائیو میں کیوں آیا ہے۔ وارث نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا اور اس کے بجائے خود آرکائیو سے پوچھا کہ کیا حال ہی میں کوئی مشکوک لوگ اندر آئے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ آرکائیو اس کے کلاس روم سے منسلک تھا اور اسے شک تھا کہ کوئی اس کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اس کے رویے سے پریشان اور دفاعی محسوس کرتے ہوئے نوکرانی کو غصہ آ گیا۔ یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے، اس نے ایک جھاڑو اٹھائی اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وارث اپنی شناخت بتانے والا تھا، اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وارث کے ساتھ اس سے پہلے کبھی ایسا سلوک نہیں ہوا تھا۔ 2 دن بعد وہ نوکرانی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑی ہوئی، اس نے اپنا لکھا ہوا مضمون تھاما ہوا تھا۔ وارث نے اوپر دیکھا، کیا یہ وہی لڑکی نہیں تھی جس نے اسے 2 دن پہلے کمرے سے باہر نکالا تھا؟ کیا عجیب اتفاق تھا۔ اس نے ایک چھوٹی گھبرائی ہوئی مسکراہٹ دی، اس خوف سے کہ وہ اسے پہچان نہ لے۔ اس نے خواجہ سرا کو اشارہ کیا کہ وہ کاغذ نیچے رکھے اور اس کے مضمون کی سطر باسطر اصلاح کی۔ پھر اس نے اسے واپس لے جانے اور دوبارہ لکھنے کو کہا۔ پریشان ہو کر وہ آرکائیو میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد وارث پھر سے وہاں آ گیا۔ اس بار اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اسے آرکائیو کے انچارج عالم پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چونکہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہی عہدہ سنبھال سکتے تھے، اس نوکرانی نے فوری طور پر اسے صاف پانی کا ایک پیالہ دیا اور احترام سے اس کے مضمون کو درست کرنے میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ آخرکار وارث کو ایک موقع ملا۔ اس نے اس کے کام کو لفظ با لفظ، جملہ با جملہ درست کیا اور اسے احتیاط سے رہنمائی دی۔ اس کی اصل شناخت سے ناواقف وہ بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی رہی، لیکن جب اس نے مضمون کا دوسرا ورژن جمع کرایا تو اسے پھر بھی وارث نے مسترد کر دیا۔ پھر تیسرا ورژن، چوتھا، سب کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسترد کر دیا گیا۔ جب تک اس نے 5واں اور 6واں مسودہ جمع کرایا، وہ مزید برداشت نہیں کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وارث کا صبر بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے ہر لفظ کے انتخاب میں خامی نکالی اور پھر خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ اسے پورا مضمون 100 بار نقل کرنے کو کہے۔ وہ آرکائیو میں ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ نوکرانی مسلسل وارث کے بارے میں خود سے بڑبڑاتی رہتی تھی۔ آخرکار وہ مزید برداشت نہیں کر سکا۔ وہ پھر سے اپنی شناخت بتانے والا تھا، لیکن کسی چیز نے انہیں ایک بار پھر روک دیا۔ جب تک اس نے اپنے مضمون کا نواں ورژن جمع کرایا تو اسے حیرت انگیز طور پر ایک بار پھر مسترد کر دیا گیا۔ اسے ٹوٹنے کے کنارے پر دیکھ کر وارث نے آخرکار ایک مطمئن مسکراہٹ دی۔ اسی رات ایک شیر محل میں گھس آیا اور ایک محل کی نوکرانی ماری گئی۔ وارث نے اپنے ذاتی محافظوں کو صورتحال کو قابو کرنے کے لیے قیادت کی، لیکن اس واقعے کو بھی دربار میں اس کے سیاسی دشمنوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے اسے اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ افواہیں پھیلنے لگیں کہ وارث، جو کن خاندان سے پیدا ہوا تھا، شاہی احاطے کے اندر نجی طور پر محل کے محافظوں کو استعمال کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کی وفاداری پختہ تھی، لیکن معاملہ بڑھ گیا۔ وہ سزا کا انتظار کرتے ہوئے عظیم ہال کے باہر گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہوا۔ اس اسکینڈل نے اس کی 2 چھوٹی بہنوں کو پریشان کر دیا۔ نوکرانی کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ناول کی نقل کی جو بادشاہ کو پسند تھا، اسے ایک تحفے کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے رحم کی درخواست کر سکیں۔ لیکن جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ وارث نے خاص طور پر انہیں نہ دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پریشان ہو کر دونوں بہنوں نے نوکرانی سے کتاب پہنچانے اور نرمی کی درخواست کرنے کو کہا۔
इस नौजवान महल की नौकरानी ने बादशाह जांजो को 2 नावल पेश किए जो मुतजस्सिस हुआ और पूछा कि वो क्या इनाम चाहती है। नौकरानी को एहसास हुआ कि ये एक खतरनाक मौका है, लेकिन एक ऐसा मौका जिस पर जुआ खेला जा सकता था। बहादुरी से इसने कहा कि इसे उम्मीद है कि इसका बादशाह वारिस को मुआफ कर देगा। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले इसे उन पर पछतावा हुआ। यकीनन बादशाह जांग जो ने अपनी ऐनक उतार दी, गुस्से में आकर इसे 3 माह तक कूड़े मारने का हुक्म दिया और वारिस पर मगरूर और बेइज्जत होने का इल्जाम लगाया। नौकरानी उनके साथ खड़ी थी, खौफ से कांप रही थी और जल्दी से मुआफ़ी मांगने लगी। इसकी इल्तिजा सुनकर वो अचानक नहीं जानती थी कि क्या करना है, लेकिन फिर उसकी नज़र बादशाह की तरफ से इसे दिए गए चांदी के इनाम पर पड़ी। 2 कहानियां और इसे एक ख्याल आया। वो दोनों हाथों में चांदी लेकर आगे बढ़ी और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बादशाह जांग जो ने इसे सर्दी से घूरते हुए पूछा, मैंने अभी तुम्हें मौत की सजा दी है और तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। इसने चांदी इसके सामने पेश की और वजाहत की कि वो 100 कहानियां कमाने के ख्वाब के साथ महल में दाखिल हुई थी। 10 साल गुजर चुके थे और उसने 99 बचा लिए थे। अब बादशाह से ये एक कहानी मिलने के बाद इसने आखिरकार अपना मकसद हासिल कर लिया था, इसलिए वो शुक्रगुजार थी। इस वक्त इसने बात करना बंद कर दिया, जानबूझकर बादशाह की दिलचस्पी बढ़ाने का इंतजार किया। ये काम कर गया। बादशाह जांग जो ने पूछा कि वो बिल्कुल 100 कहानियां कमाने के लिए इतनी पुरज़्म क्यों थी। नौकरानी इसकी आवाज़ पुरसुकून लेकिन जज्बाती थी ने अपनी कहानी सुनाई। बचपन में इसकी माँ ने इसे तकरीबन मार ही डाला था और ये इसका बड़ा भाई था जिसने इसकी जान बचाई थी। महल में दाखिल होने के बाद से इसने जिंदा रहने की किस्म खाई थी और एक दिन इसे ज़ाती तौर पर 100 कहानियां देकर सिविल सर्विस के इम्तिहानात के जरिए इसके रास्ते की माली मदद करना चाहती थी। इस गैर मुतवक्के कहानी ने बादशाह को मुतासिर किया और वो नर्म हो गया। इसने कहा कि इसका इसे मारने का कोई इरादा नहीं था, ये सिर्फ इसे डराने के लिए था। इसने इसे दोनों शहजादियों को बताने का हुक्म दिया कि वो कभी भी उनकी तरफ से रहम की दरखास्त करने के लिए किसी नौकरानी को ना भेजें। नौकरानी महल से चली गई, इसकी टांगें अब भी कांप रही थीं और खौफ उसके दिल में बरकरार था। इसी रात बादशाह जांग जो ने ज़ाती तौर पर अजीम हाल का दौरा किया और वारिस को एक बार फिर एहतियात से काम करने का मशवरा दिया। ये वाज़ेह हो गया कि बादशाह का इसे सज़ा देने का कभी इरादा नहीं था। वो इसे सिर्फ महल की सियासत और दरबारी साजिशों के खतरात के बारे में एक सबक सिखा रहा था। अगले दिन शहजादियां नौकरानी से इसके काम के लिए शुक्रिया अदा करने आएं। वो इसे इतने खौफनाक तजर्बे से गुजारने के लिए भी बहुत माजरत खा थीं। उन्होंने इसे वारिस के पास ले जाने की पेशकश की ताकि वो इसका शुक्रिया अदा कर सके। जब वारिस ने नौकरानी को देखा तो वो घबरा गया। इसे डर था कि वो इसे उनकी पहले की मुलाकातों से पहचान सकती है। इसने जल्दी से अपने खिदमतगार से एक पंखा मांगा ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नौकरानी ने झेल में इसका अक्स देखा और इसे एहसास हुआ कि यह वही आदमी था जो पहले था, वो जिसे इसने आर्काइव रूम से बाहर निकाला था। वारिस ये देखकर कि वो बेनकाब हो गया है, मायूसी में पंखा गिरा दिया। इसी वक्त एक और औरत नमूदार हुई। एक अचानक और बेडेंगी लम्हे में इसने महल की नौकरानी को धक्का देकर उसका तवाज़ुन बिगाड़ दिया और नौकरानी के दामन का किनारा शाही खानदान के लिए मखसूस मुक़द्दस रास्ते से छू गया। इस औरत ने फौरन नौकरानी पर शाही इहाते में तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाया। नौकरानी ने एहतिजाज किया कि इसका यह मतलब नहीं था, लेकिन इस औरत ने सुनने से इनकार कर दिया। इसने हुक्म दिया कि नौकरानी को पकड़कर 100 कूड़े मारे जाएं। इस नाजुक लम्हे में वारिस ने मुदाखलत की। इसने कहा कि वो वहां मौजूद था और उसने नौकरानी को ऐसा कोई जुर्म करते हुए नहीं देखा था। वो औरत पीछे हटने के बजाय मुड़ी और वारिस पर अपने खादिम की नाजायज़ हिफाजत करने का इल्ज़ाम लगाया। वारिस ने साफ जवाब दिया, अगर वो मेरी खादिम है तो मैं उसके साथ मुआमला करूंगा। इसने नौकरानी को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत इसे जाने नहीं दे रही थी। इसने चीख कर कहा कि यह शाही हरम के सरबराह का फैसला करने का मामला है और इस तरह वो मामला महारानी के पास ले गए। ये महारानी के लिए एक कशीदा सूरत हाल थी। एक तरफ बादशाह जांग जो का पोता खड़ा था, जो मुस्तकबिल का बादशाह था। दूसरी तरफ इसकी बेटी जो अंदरूनी महल पर हुकूमत करती थी। महारानी हिचकिचा, लेकिन उन्हें बताया कि वो एक फैसला जारी करेगी। खुफिया तौर पर अगरचे इसने कार्रवाई में ताखीर की और किसी को बादशाह जांजो को बुलाने के लिए भेजा। कुछ लम्हों बाद बादशाह आ गया। इसने फौरन अपने सामने घुटने टेकने वाली नौकरानी को पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले वारिस के लिए रहम की दरखास्त की थी। महारानी ने इन वाकयात की इत्तला दी जो अभी पेश आए थे और कहा कि इसने अभी तक किसी सज़ा का फैसला नहीं किया है। बादशाह जांजो ने कहा, चूंकि वो मशरकी महल की खिदमत करती है तो वारिस को मामला संभालने दो। ये वारिस के लिए एक इम्तिहान था। वारिस ने जवाब दिया, अगर कोई अहलकार ये जुर्म करता है तो ये एक संगीन जुर्म है, लेकिन अगर कोई आम आदमी इसे लाइल्मी में करता है। नौकरानी की वजाहत सुनने के बाद वारिस ने ऐलान किया कि ऐसे छोटे जुर्म के लिए सिर्फ एक मामूली सज़ा, हल्की नज़्म व ज़ब्त काफ़ी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुनों के लिए इसला मकसद होना चाहिए। मौत की सज़ाएं शाही इख्तियारात हो सकते हैं, लेकिन लोगों की खैर सिगाली को बरकरार रखना ज़्यादा अहम है। इस वजह से 6 माह की मुअत्तली काफ़ी समझी गई। ये सुनकर बादशाह जांग जो ने मंजूरी में मुस्कुराया और चिंग महल की खातून ने इत्तेफाक में सर हिलाया। नौकरानी वारिस के पुख्ता दिफा के लिए शुक्रगुजार थी, ने गहरा शुक्रिया महसूस किया। वारिस ने इसे अपनी पहले की फरेबदही की भी वजाहत की।
کچھ عرصے بعد نوکرانی ایک ٹرینی سے ایک رسمی محل کی خدمت گار بن گئی اور اسے وارث کے ساتھ کام کرنے کے لیے لگایا گیا۔ دری اسنا چنگ محل کی خاتون نے اپنے حملوں کو دوبارہ شروع کیا، وارث پر اکثر بازاروں میں جانے کا الزام لگایا اور ثبوت کے طور پر مشرقی محل کے محافظوں کے حاضری کے ریکارڈ پیش کیے۔ غصے میں بادشاہ جانگ جو نے وارث کو قید کر دیا اور کسی سے بھی رابطہ کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ اپنے حامیوں سے بھی کٹ کر وارث بے بس تھا، جب تک کہ باہر پہرا دینے والی نوکرانی نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اندر داخل ہو کر مدد کی پیشکش کی۔ اس نے اپنے چند اتحادیوں کو پیغامات پہنچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ وارث نے 2 حکم جاری کیے۔ پہلا، چنگ محل کی خاتون کے شکوک و شبہات کو ایک پردے کے طور پر برقرار رکھو۔ دوسرا، بادشاہ سے اس کی قید کو ختم کرنے کی درخواست کرو۔ پہلا کام قابل عمل تھا، لیکن دوسرا ایک مسئلہ پیش کر رہا تھا۔ کوئی بھی مناسب شخص بادشاہ سے درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد وارث کے سیکرٹری کمدیران نے چنگ محل کی خاتون سے زیادہ موزوں کسی کو نہیں سوچا۔ اس کا اثر اور رسوخ حکمت اور طاقت بادشاہ کو قائل کر سکتی تھی۔ اگرچہ وہ عام طور پر محل کی نوکرانیوں کے لیے قابل رسائی نہیں تھی، لیکن نوکرانی نے بہادری سے چنگ محل کی خاتون سے رابطہ کیا اور اسے وارث کا ساتھ دینے پر قائل کیا۔ چنگ محل کی خاتون نے اس کی بصیرت کو جانچنے کے لیے اسے 3 پہلیاں دیں۔ 1، دنیا میں سب سے گہری، سب سے زیادہ ناقابل فہم چیز کیا ہے؟ 2، سب سے مشکل دروازہ کون سا ہے جس سے گزرنا ہے؟ 3، دنیا کا سب سے قیمتی پھول کیا ہے؟ اعلیٰ دربار کے لیے معیاری جوابات انسانیت کے دل مشکل اور کپاس ہو سکتے ہیں۔ نوکرانی نے اس کے بجائے خالص ایمانداری سے جواب دیا۔ پہلا دروازہ کائنات تھا، دوسرا قسمت خود، اور پھول کے لیے اس نے جواب دیا مصیبت زدہ کے لیے اس کے چاول کے پھول۔ اس کے جواب نے چنگ محل کی خاتون کو اس کی طرف نئی عزت سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ خوش ہو کر چنگ محل کی خاتون نے ایک آخری سوال پوچھا، اگر وہ وارث کی مدد کرتی ہے تو وہ اسے کیسے بدلا دے گا؟ نوکرانی نے کہا، آئینے کی طرح۔ اگر آپ اسے ہمدردی دکھائیں گے تو وہ آپ کی خدمت عقیدت کے ساتھ کرے گا۔ متاثر ہو کر چنگ محل کی خاتون نے مدد کرنے پر اتفاق کیا، لیکن سب سے پہلے ایک اشتعال انگیز حریف لیڈی مونگجو کو نیچا دکھانا تھا۔ نوکرانی کو معلوم ہوا کہ لیڈی مونگجو 2 دن بعد ایک صبح کی تقریب میں درآمد شدہ ریشم پہنے گی۔ اس معلومات کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ چنگ محل کی خاتون نے اسے دیکھا، مسکرائی اور انتظار کیا۔ تقریب میں لیڈی منگجو شاندار طور پر امیر نظر آئیں، فخر کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی بیویوں کے سامنے اپنے ریشم دکھا رہی تھی، جیسا کہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی کوٹ لیڈی پارک جانے والی تھی، لیڈی چینگ نے پیچھے سے تیزی سے آواز دی اور اسے گھٹنے ٹیکنے کا حکم دیا۔ لیڈی منگجو حیران رہ گئیں، انہوں نے کبھی بھی لیڈی چینگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا اور کسی واضح وجہ کے بغیر انہوں نے اطاعت کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھی۔ اس کے بعد لیڈی چینگ نے نوکروں کو منگجو کو دبانے کی ہدایت کی۔ صدمے اور ذلت کا شکار منگجو کا غرور صرف بڑھ گیا اور اس نے سب کچھ بادشاہ کو بتانے کی دھمکی دی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لیڈی چینگ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اس کے بعد وہ سیدھی بادشاہ جانجو کے پاس گئیں اور آنسوؤں کے ساتھ وضاحت کی کہ صبح کی تقریب کا مقصد درباری خواتین کے لیے جو سیان ریشم کو فروغ دینا تھا۔ پھر بھی منگجو نے خبردار کیے جانے کے بعد بھی درآمد شدہ ریشم دکھایا تھا۔ اس نے اندرونی دربار کی سربراہ کے طور پر اپنی ڈیوٹی میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کی اور بادشاہ سے اسے سزا دینے کو کہا۔ بادشاہ جانگ جو لیڈی چینگ کی خلوص کو دیکھتے ہوئے اس بات پر متفق ہوا کہ غلطی منگجو کی تھی اور اسے بتایا کہ اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بادشاہ کا نرم رویہ دیکھ کر لیڈی چینگ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس سے ولی عہد کی قید کو ختم کرنے کی درخواست کی، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو باپ اور بیٹے کے درمیان خلیج صرف گہری ہوگی۔ بادشاہ جو اپنی سختی کے باوجود ولی عہد سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی دلیل سے متاثر ہوا اور ولی عہد کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ولی عہد باہر نکلا، اس کی آنکھیں اس نوکرانی سے ملیں جو اس کے لیے پردے کے پیچھے لڑ رہی تھی۔ ان کا تعلق ایک شہزادے اور محل کی نوکرانی کی حدود کو بہت پہلے ہی پار کر چکا تھا۔ اسی شام جب وہ نہا رہا تھا، وہ اس کی سب سے قریبی خدمتگار اس کے غسل کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ اس خاموش مشترکہ لمحے میں ان کے ایک دوسرے کے لیے جذبات مضبوط ہو گئے۔ شہزادہ جو اپنی کشش سے واضح طور پر جدوجہد کر رہا تھا، اس نے کسی کی دی ہوئی ایک عجیب جڑی بوٹیوں کی دوا کی پیروی کی، گلاب کی پنکھڑیوں اور دواؤں کے پانی کے ساتھ 45 ڈگری کا غسل لباس میں۔ جیسے ہی کمرے میں خوشبو پھیلی، حاضرین کی محل کی خاتون خوشبو سے بے ہوش ہو گئیں۔ یہ سن کر باہر کی دوسری نوکرانیاں متجسس اور شرارتی تھیں۔ جب نوکرانی جسے کوٹ لیڈی پارک بھی کہا جاتا تھا پہنچی تو انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے غسل خانے میں دھکیل دیا۔ ولی عہد مڑا اور دیکھا کہ یہ وہی تھی وہ عورت جس کی اسے خواہش تھی۔ گھبرا کر وہ اپنا لباس پہننے کے لیے جلدی کیا۔ جیسے ہی اس نے غسل میں پانی ڈالنے کی کوشش کی، اس نے اس کی مدد کی، اسے پریشان تھا کہ وہ خود کو جلا نہ لے۔ جیسے ہی ان کی آنکھیں ایک نرم خاموشی میں ملیں، ایک سینئر خواجہ سرا نے باہر سے آواز دی، ولی عہد کے بال دھونے آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے بعد باہر بیٹھی ہوئی اس کا دل بے چین تھا۔ اسے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ ولی عہد بھی اس کو بھول نہیں پا رہا تھا جو ہوا تھا۔ اگلے دن ان کی بات چیت کی نگرانی کرنے والے خواجہ سرا نے کوٹ لیڈی پارک کو شہزادے کے قریب رہنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ بھی تجویز کیا کہ وہ ایک دن اس کی بیوی بن سکتی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا باپ ایک بار شہزادے کے محافظوں کے سربراہ کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن شہزادے کو ایک قتل کی کوشش سے بچانے میں ناکام رہنے کے بعد اسے ایک غدار کے طور پر پھانسی دے دی گئی تھی۔
وہ مزید شاہی معاملات میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر بھی شہزادے نے واضح طور پر اسے چن لیا تھا۔ اس نے کھلے عام اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جذبات کا اعتراف بھی کیا۔ پھر بھی اس نے مضبوطی سے اسے مسترد کر دیا۔ شہزادہ واضح طور پر ناراض اور پریشان ہو کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک معمول کے محل کے معائنے کے دوران اس کے کمرے سے ایک پرانی کتاب ملی جو بچپن میں بادشاہ نے اسے تحفے میں دی تھی۔ یہ شاہی جائیداد کا غیر قانونی قبضہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ معاملہ لیڈی چینگ کے پاس لایا گیا۔ کیونکہ یہ ایک بار مرحوم شاہی خاندان کی ملکیت تھی، اسے ایک یادگار کے طور پر درجہ بندی کیا گیا اور اس کا قبضہ موت کا مطلب ہو سکتا تھا۔ کورٹ لیڈی پارک نے وضاحت کی کہ یہ کتاب خود بادشاہ نے تحفے میں دی تھی۔ لیڈی چینگ نے ثبوت مانگا۔ اس نے کہا کہ صرف وہ اور بادشاہ ہی وہاں موجود تھے۔ اسی لمحے ولی عہد وہاں آیا اور کہا کہ وہ اس کی کہانی پر ضروری نہیں کہ یقین کرتا ہو، لیکن بادشاہ سے ایسے معمولی معاملے کی تصدیق کرنے کو کہنا دربار کی وقار کے خلاف ہے۔ اس نے تجویز دی کہ اسے پھانسی دینے کے بجائے جلاوطن کر دیا جائے، لیکن کورٹ لیڈی پارک نے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا کہ وہ بے قصور ہے اور لیڈی چنگ سے اس کا نام صاف کرنے کی التجا کی۔ معاملہ بالآخر بادشاہ جان جو کے پاس پہنچا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی بڑھتی عمر اور بگڑتی یادداشت کا مطلب یہ تھا کہ اسے وہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ولی عہد نے اسے جلاوطنی کے ذریعے کیوں بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس نتیجے کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ جسے اسے کتاب دینے کا یاد نہیں تھا نے کہا کہ اگر وہ جلاوطنی قبول نہیں کرے گی تو قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ جیانجو نے ابتدائی طور پر اعلان کیا کہ کورٹ لیڈی پارک کی ایڑیوں کی رگیں کاٹ دی جائیں گی اور اسے محل سے نکال دیا جائے گا۔ ولی عہد فوراً گھٹنوں کے بل گر گیا، رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے دلیل دی کہ اسے لنگڑا کرنا ظالمانہ ہے، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، اور وہ تو نہیں ہے۔ اس نے بادشاہ سے اس لمحے کو یاد کرنے کی التجا کی اور اس رات موجود ہر شہری سے بات کرنے کی تجویز دی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا ان کی گواہی بادشاہ کی یادداشت کو تازہ کر سکتی ہے۔ متاثر ہو کر کورٹ لیڈی پارک آگے بڑھی اور اس رات کے واقعات کو دوبارہ سنانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ بولی، بادشاہ جان جو کا ذہن دہائیوں پہلے کے اس وقت میں چلا گیا جب اس نے خاموشی سے اپنی محبوب بیوی سے ملاقات کی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے الفاظ نے اس کی یاد تازہ کر دی تھی۔ ایک طرف سے دیکھتے ہوئے ولی عہد کو صدمے سے احساس ہوا کہ کورٹ لیڈی پارک اس رات کی وہی لڑکی تھی۔ جب وہ محل کے حال سے باہر نکلے تو ان کا رشتہ ایک بار پھر گہرا ہو گیا۔ پھر بھی یہ واضح تھا کہ بادشاہ کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کی یادداشت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ولی عہد کے تخت نشینی کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے بادشاہ جان جو نے اسے عارضی طور پر ایک الگ محل میں رہنے کا حکم دیا۔ اس نے اسے سفر کرنے کی بھی ہدایت کی تاکہ لوگ اس کی موجودگی کو دیکھ سکیں اور اس کی قیادت پر اعتماد حاصل کر سکیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ولی عہد روانہ ہوا اور لیڈی پارک کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پہنچنے پر محل کا ہیٹنگ سسٹم خراب تھا، لہذا خدمت گاروں نے ایک نوجوان نوکرانی کو ولی عہد کے بستر کو گرم کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکی ریشم کی چادروں اور آرام دہ گرمی کا لطف اٹھاتے ہوئے چادروں کے نیچے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ بعد میں ولی عہد اندر داخل ہوا اور کسی کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کورٹ لیڈی پارک تھی۔ خاموشی سے وہ اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اپنی انگلیوں سے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ پھر اس نے احتیاط سے اس پر چادریں دوبارہ ڈالیں اور چلا گیا، اپنے خدمت گاروں کو ہدایت دی کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ کورٹ لیڈی پارک دوپہر تک گہری نیند سوتی رہی۔ وہ سست روی سے اٹھی، لیکن جیسے ہی وہ پوری طرح ہوش میں آئی اسے گھبراہٹ ہو گئی۔ جلدی سے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی، جہاں اس نے ایک اور محل کی نوکرانی کو ایک کام کے بہانے سے کچھ خریدنے کے لیے چپکے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ عجیب محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے گئی۔ جیسے ہی وہ چل رہے تھے بڑی نوکرانی نے ایک پریشان کن کہانی سنانا شروع کر دی۔ محل کی نوکرانیوں کے درمیان گوانگیون پیلس نامی ایک خفیہ گروہ موجود تھا۔ یہ ایک باہمی امدادی سوسائٹی کے طور پر شروع ہوا تھا، لیکن یہ ولی عہد کے خلاف ایک زیر زمین تحریک میں بدل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ اس کے باپ جو ایک بار تخت کا وارث تھا نے محل کی خواتین کا قتل عام کیا تھا، اس لیے ولی عہد کو کبھی بادشاہ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے ہی وہ چلتے رہے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور پانی میں چھپے ہوئے دھماکہ خیز مواد کے بنڈل دریافت کیے۔ یہ ولی عہد کے بندوق کی فوج کے لیے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ پانی الگ محل کی سمت سے بہ رہا تھا، کورٹ لیڈی پارک کو فوراً احساس ہو گیا کہ کسی نے ولی عہد کو قتل کرنے کے لیے ہتھیاروں میں سبوتاژ کیا ہے، لیکن وقت پر واپس بھاگنا ناممکن تھا۔ اسے یاد آیا کہ ولی عہد نے ایک بار جنگ میں فضائی بینرز کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا اشارہ کیسے دینا ہے دکھایا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے ایک بصری اشارہ بنایا۔ ولی عہد نے اسے دیکھا۔ خطرے کو سمجھتے ہوئے وہ کارروائی میں آ گیا۔ جب تک وہ اسلحہ خانے تک پہنچے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس بحران کے درمیان ولی عہد نے اپنی فوجی مہر ہانگ دی کاروں کو دی اور اسے فوری طور پر کمک بلانے کا حکم دیا۔ اسی رات توقع کے مطابق قاتلوں نے حملہ کیا۔ ولی عہد اور اس کے چند آدمیوں نے بہادری سے پہلی لہر کو روکا، لیکن مزید دشمن پہنچ گئے اور مسلسل طاقت کے ساتھ دروازوں پر ہجوم کر دیا۔ پھر بندوق کی گولیوں کی ایک بوچھاڑ گونجی۔ قاتل ایک کے بعد ایک گر گئے۔ ہانگ ڈکرو کے فوجی این وقت پر پہنچ گئے تھے۔ جب دھول بیٹھ گئی تو ولی عہد جنگ سے خراب ہوئے محل سے باہر نکلا اور کورٹ لیڈی پارک کو اس کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔
وہ اس کی طرف بھاگا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا جب وہ آنسوؤں میں گر گئی، لیکن قتل کی سازش واقعی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گوانگین پیلس کی رہنما لیڈی چو ناکامی کے بعد بائیں ریاستی کونسلر سے ملنے کے لیے جلدی گئی۔ اس کی حمایت سے کونسلر نے ولی عہد پر ذاتی فائدے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ بادشاہ جانگ جو اب اپنی بگڑتی ہوئی ڈیمنشیا کی وجہ سے گہرا شک اور تیزی سے پریشان تھا، نے شہزادے کی کمانڈ مہر واپس لے لی اور اسے مشرقی محل تک محدود رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ذاتی تحقیقات بھیجی۔ لیڈی چیٹو جانتی تھی کہ تحقیقات ختم ہونے سے پہلے اسے اپنے بیٹے پر بادشاہ کا مکمل عدم اعتماد یقینی بنانا ہوگا، لہذا وہ ذاتی طور پر بادشاہ جانگ جو سے ملنے گئی۔ تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی اس کے قریب تھی۔ جذباتی بندھن جو طویل عرصے سے دفن تھا اب سیاسی سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سازش اور ہیرا پھیری کے باوجود آخر میں بادشاہ جانگ جو نے اس غدار اہلکار کا انتخاب نہیں کیا۔ برسوں تک اسے اس فیصلے پر قصوروار محسوس ہوتا رہا۔ مسترد شدہ شخص کی چالاکی کی وجہ سے ولی عہد کے بارے میں بادشاہ جانگ جو کے شکوک و شبہات صرف گہرے ہوئے۔ شہزادے کے مشیروں میں سے ایک کا خیال تھا کہ بادشاہ اب حکومت کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے، اور اس نے شہزادے کو اقتدار پر قبضہ کرنے پر زور دیا، لیکن ولی عہد خود کو ایسا کرنے پر آمادہ نہیں کر سکا۔ آخرکار بادشاہ جانگ جو اس کا دادا تھا۔ درباری اسمبلی میں ولی عہد بادشاہ جانگ جوئی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہوا، جس نے ولی عہد کے وفادار حامیوں کے ناموں پر مشتمل ایک یادگار پیش کی، ایک گروہ جو اس نے بنایا تھا۔ فہرست سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ولی عہد بغاوت کی کوشش میں دھڑے بنا رہا ہو۔ شک سے مغلوب ہو کر بادشاہ جانگ جو نے اپنی تلوار بھی نکال لی۔ اس نازک لمحے میں شاہی بیوی کوٹ لیڈی پارک کے ساتھ پہنچ گئی۔ اس کا باپ جو ایک بار ولی عہد کے ذاتی محافظوں کا سربراہ تھا، نے شہزادے کے تخت تک کے راستے کی حمایت کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس نے تخت کے کمرے کی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ایک خفیہ معاہدے کی موجودگی کا انکشاف کیا جو شہزادے کی قانونی حیثیت کو ثابت کرتا تھا۔ بادشاہ جانگ جو نے وال پیپر کو پھاڑ دیا اور دستاویز میں لی۔ جیسے ہی اس نے اسے پڑھا پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور شہزادہ ایک بار پھر سزا سے بال بچ گیا۔ اس کے فوراً بعد قتل کی سازش کی تحقیقات کے نتائج سامنے آئے۔ بادشاہ جانگ جو اب بھی قصور کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، غدار اہلکار کے قتل کی منظوری دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس عورت نے اپنی جان لے لی۔ بادشاہ جانگ جو کا اس کے تھوڑی دیر بعد انتقال ہو گیا۔ ولی عہد تخت پر بیٹھا، تاہم ایک چیز باقی تھی جو اسے کرنی تھی، کوٹ لیڈی پارک کو شاہی حرم میں خوش آمدید کہنا۔ جب نیا بادشاہ اپنی نئی مقرر کردہ بیوی سے ملنے آیا تو اس کی آنکھیں اس پر نہیں بلکہ ایک محل کی نوکرانی کوٹ لیڈی پارک پر رک گئیں۔ بیوی نے دونوں کے درمیان تعلق کو محسوس کیا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد اس نے کوٹ لیڈی پارک کو اندر گھسیٹا اور اس پر بادشاہ کو بہکانے کا الزام لگایا۔ حسد کے غصے میں اس نے نوجوان نوکرانی کی پنڈیوں کو ایک پتلی بانس کی چھڑی سے مارا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ابھی سزا دی تھی وہ جلد ہی اس کی جگہ لے گی۔ اگلے دن بادشاہ دوبارہ آیا۔ بیوی اس کا استقبال کرنے کے لیے دوڑی، لیکن بادشاہ اس کے پاس سے گزر گیا، صرف کوٹ لیڈی پارک کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے جھوٹ بولا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نوکرانی ایک کام پر گئی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور جانے کی تیاری کی، لیکن جیسے ہی وہ مڑا اسے قریب سے حرکت کی آواز سنائی دی۔ بیوی نے وضاحت کی کہ ایک نوکرانی کپڑے دھو رہی تھی، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا، جو ایک ظالمانہ اور مشکوک عمل تھا۔ بادشاہ آواز کے پیچھے گیا اور کوٹ لیڈی پارک کو خود کام کرتے ہوئے پایا۔ اس عورت کو دیکھ کر جسے وہ پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس نے غصے میں بیوی کو ڈانٹا اور کوٹ لیڈی پارک کو ایک خاص محل کی خاتون قرار دیا جسے بے عزت نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس سے بیوی غصے میں آ گئی، جو پھر ملکہ ڈاجر کے پاس گئی اور دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایسے ثبوت ہیں جو کوٹ لیڈی پارک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ملکہ ڈاجر جو اپنے بھائی کے بادشاہ کے ذریعہ جلاوطن ہونے پر اب بھی تلخ تھی، نے تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ اگلے ہی دن جب کوٹ لیڈی پارک محل میں داخل ہوئی تو اسے محل کی نوکرانیوں نے روک لیا۔ جب بادشاہ آیا تو ملکہ ڈاجر نے کہا کہ وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور اسے مشاہدہ کرنے کو کہا۔ اس نے کوٹ لیڈی پارک پر محل کے باہر ایک خفیہ عاشق ہونے کا الزام لگایا اور ثبوت کے طور پر 2 ملتی جلتی آستینیں پیش کیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان تحائف تھے۔ اس کے ساتھ اس آدمی کا نام اور وہ خطوط بھی تھے جو انہوں نے مبینہ طور پر ایک دوسرے کو لکھے تھے۔ بادشاہ حیران رہ گیا جبکہ کوٹ لیڈی پارک خاموش رہی۔ ملکہ ڈاجر نے کمرے سے سب کو باہر نکال دیا اور ایک معاہدہ کی تجویز دی۔ اگر بادشاہ اس کے جلاوطن بھائی کو رہا کر دیتا تو وہ لیڈی پارک کے خلاف الزامات واپس لے گی۔ بادشاہ نے انکار کر دیا۔ غصے میں ملکہ ڈاجر نے سب کو واپس بلایا اور اعلان کیا کہ وہ سزا کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ لیکن اسی وقت لیڈی ہاونگ جو بادشاہ کی حیاتیاتی ماں تھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے لیڈی پارک کی طرف سے گواہی دی، یہ انکشاف کرتے ہوئے کہ زیر بحث آدمی اس کا بڑا بھائی تھا۔ بیوی نے اعتراض کیا، ان کے خاندانی پس منظر کی تحقیق کی تھی اور تضادات پائے تھے۔ لیڈی ہینگ نے وضاحت کی، کوٹ لیڈی پارک کا باپ ایک بار کمانڈر تھا جسے بعد میں رسوا کیا گیا اور مرحوم بادشاہ نے سزا دی۔ اگرچہ اس کے باپ کو ایک غدار کے طور پر پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن لیڈی ہاونگ نے اس کے بعد سے اس کے 2 بچوں کوٹ لیڈی پارک اور اس کے بھائی کو خفیہ طور پر محفوظ رکھا تھا۔ پھر بھی بیوی اسے جانے نہیں دے رہی تھی، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ کوٹ لیڈی پارک ایک غدار کی بیٹی ہے۔
اس انکشاف نے دربار کو حیران کر دیا کیونکہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ جام جو کا اپنا باپ تھا۔ بادشاہ پھر آگے بڑھا اور اعلان کیا، میں شہزادہ ساٹو کا بیٹا ہوں۔ کوٹ لیڈی پارک کے خاندان کی وفاداری کو تسلیم کرتے ہوئے بادشاہ نے اسے سب سے زیادہ اعتماد دیا اور بالآخر اسے محل میں نہ صرف ایک نوکرانی یا ایک پسندیدہ بلکہ ایک ایسی شخص کے طور پر لایا جو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل تھی۔ بادشاہ جانگ جو ایک بار کوٹ لیڈی پارک کی گود میں سر رکھ کر لیٹا اور سو گیا، لیکن اپنی نیند میں اسے ایک ڈراؤنا خواب آیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے چھوٹے صحن سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد کوٹ لیڈی پارک نے ان کے بیٹے کو جنم دیا۔ سال پلک جھپکتے گزر گئے اور ان کے نوجوان شہزادے کو چیچک ہو گیا۔ بادشاہ اپنے محبوب بچے کو اپنی باہوں میں لیے اسے بچانے میں بے بس تھا اور صرف بے بسی سے دیکھ سکتا تھا جب ولی عہد کا انتقال ہو گیا۔ ایک الگ رہائش گاہ میں کوٹ لیڈی پارک اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر غم سے گر گئی۔ وہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ جب بادشاہ اسے تسلی دینے آیا تو اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے مضبوط رہنا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس بچے کے لیے بھی جو اب اس کے پیٹ میں تھا کیونکہ وہ دوبارہ حاملہ تھی۔ کوٹ لیڈی پارک نے خود کو اٹھنے پر مجبور کیا، اس کے آنسو بہ رہے تھے جب بادشاہ نے اپنا غم ظاہر کیا۔ اسی رات اس نے ایک نیا عزم کیا، اسے اپنے اندر موجود بچے کے لیے زندہ رہنا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی طاقت واپس آئی ایک خوفناک خبر آئی۔ ایک ساتھی محل کی خاتون جو اس کے ساتھ محل میں داخل ہوئی تھی اور ایک بہن جیسی بن گئی تھی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کوٹ لیڈی پارک نے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کیا اور اسے دیکھنے کے لیے جیل کی طرف بھاگی۔ اس کی پیاری دوست نے اسے بتایا کہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس نے ایک آدمی کے ساتھ ممنوعہ محبت میں خوشی پائی تھی، ایک ایسی چیز جس کا اس نے ایک محل کی نوکرانی کے طور پر کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس کی دوست موت کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہی تھی، کوٹ لیڈی پارک بے قابو ہو کر رو رہی تھی۔ وہ محل میں واپس آئی اور شدید بیمار ہو گئی۔ بادشاہ نے ذاتی طور پر اس کی دیکھ بھال کی، یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ وہ اس کی دوست کو نہیں بچا سکا کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر بھی کوٹ لیڈی پارک نے اسے کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اس نے صرف ان سب کو دیکھنے کا درد محسوس کیا جو اس کے لیے پیارے تھے ختم ہو گئے۔ وہ ان دنوں کی آرزو کرتی تھی جب وہ چاروں روح میں بہنیں ایک ساتھ تھیں، لیکن وہ دن گزر چکے تھے۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کیا اور اسے بتایا کہ وہ ان کے بچے کے لیے، اپنے لیے اور اس کے لیے مضبوط رہے گی۔ زندگی معمول پر واپس آ گئی تھی۔ وہ اسے پڑھ کر سناتی تھی اور وہ اسے گہری محبت سے دیکھتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں گر گئی۔ چاہے اس نے اس کا نام کتنی ہی بار پکارا، اسے جاگتے رہنے کی التجا کی، اس کی طاقت ختم ہوتی گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ اس کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر ہم کسی اور زندگی میں دوبارہ ملیں تو دکھاوا کرنا کہ تم مجھے نہیں دیکھتے۔ میں صرف اپنی بہنوں کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی اس سے محبت کی تھی؟ کوٹ لیڈی پارک مسکرائی اور کہا، میں نے تمہیں اپنی پوری زندگی دی لیکن تمہاری محبت کبھی صرف میری نہیں تھی، یہ لوگوں کی تھی۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ کو غم میں چھوڑ گیا۔ بار بار یہ بڑبڑاتا رہا کہ اس نے ایک غلطی کی ہے، حالانکہ وہ یہ بھی یقینی نہیں تھا کہ وہ غلطی کیا تھی۔ قوم کے حکمران کے طور پر بادشاہ جانگ جو نے کوٹ لیڈی پارک کو جتنی قبولیت اور آزادی دے سکتا تھا دی تھی، لیکن ایک بادشاہ کے طور پر وہ جانتا تھا کہ اسے بھولنا ہے اور لوگوں کے لیے زندہ رہنا ہے، اور اس نے ایسا کیا۔ کئی سال بعد جب اس نے پرانے وزراء کو اپنی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو اس کے خیالات کوٹ لیڈی پارک کی طرف چلے گئے۔ وہ اس پرانے صحن میں واپس آ گیا جہاں وہ کبھی رہتے تھے۔ خزاں کے پتے گر چکے تھے اور اگرچہ جگہ باقی تھی، لوگ جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کی پرانی چیزوں کو کھولا۔ ان کے ایک ساتھ وقت کی یادیں ہر چیز کے ساتھ تازہ ہو گئیں۔ بادشاہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکا۔ خاموش رات میں اکیلا باہر برف نرمی سے گر رہی تھی، وہ کانپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پھر جذبات سے مغلوب ہو کر وہ سو گیا۔ جب وہ جاگا تو وہ دوبارہ وہی بہار کی دوپہر تھی۔ وہ کوٹ لیڈی پارک کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اسے ایک ڈراؤنا خواب آیا ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے پسینہ پونچھا اور نرمی سے اسے بتایا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ صحن کے دروازے کی طرف چلا وہ رک گیا۔ وہ ایک خواب نہیں تھا، یہ ان کی پوری زندگی ایک ساتھ تھی۔ وہ واپس مڑا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، اسے ایک بار پھر دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے بے وقوفانہ طور پر یقین کیا کہ شاید، صرف شاید، اگر وہ کبھی دروازے سے باہر نہ جائے تو وقت سست ہو جائے گا اور کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ وقت کو روکا نہیں جا سکتا تھا، اس نے اس کی یاد کو اپنے خوابوں میں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ کہانی ایک المناک انجام کو پہنچتی ہے۔